اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی توفیق دی، اور اگر اللہ ہمیں اس کی توفیق نہ دیتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پروگرام کائنات کے ساتھ میں ہوں ندا نسیم۔ پاکستان ٹیلی ویژن کا یہ پروگرام جس کا نام کائنات ہے، خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے۔ پروگرام کائنات میں ناظرین کرام آج سمندر موضوع گفتگو بنیں گے۔ سمندر بھی ایک کائنات ہے، سمندر کی لہروں میں عجیب کشش ہے، ایک انجانہ طلسم ہے۔ قدیم زمانے کا انسان سمندری موجوں سے سخت خوف زدہ رہتا تھا، مگر جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے باعث اس کے خوف میں کچھ کمی ضرور آئی، لیکن بے رحم موجوں سے جنم لینے والے اچانک طوفان کے سبب انسان اب بھی اس خوف کے اس خوف کے حصار سے مکمل طور پہ باہر نہیں نکل پایا ہے۔ اوشینوگرافی یعنی علم بحریات ارتھ سائنسز کی ایک شاخ ہے اور اسے اوشینولوجی یا مرین سائنس بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے سمندر وسیع ہیں ایسے ہی علم بحریات بھی بہت وسیع ہے۔ ناظرین کرام، سمندروں کی تخلیق کیسے ہوئی، سمندر کیسے وجود میں آئے، یہ کس طرح ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں، سمندروں کی تہوں میں یا سمندروں کے نیچے کیا کچھ موجود ہے، سب جانیں گے۔ اور جاننے کے لیے، یہ سب کچھ دریافت کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے۔ میرے پہلے مہمان ہیں بہت ہی محترم ڈاکٹر آصف انعام صاحب۔ ان کے حوالے سے بتاتی چلوں کہ آپ کا تعلق نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشینوگرافی سے ہے، اور میرے دوسرے مہمان ہیں مفتی زبیر صاحب۔ آپ سب انہیں بہت خوبی کے ساتھ جانتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت انداز بیان کے مالک ہیں، بہت اچھے جوابات دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں شخصیات کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین محترم، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آئیے ایک ڈاکیومنٹری ملاحظہ کرتے ہیں۔ سمندر کائنات کا ایک جزو ہے۔ جس طرح کائنات کے ہر ذرے میں دیکھنے والی آنکھوں کو خدا نظر آتا ہے، اسی طرح سمندر بھی ہمیں اللہ کی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ اگر ہم فضا کی بلندیوں سے زمین کا مشاہدہ کریں تو ہمیں زمین پر نیلگوں سے آسمان نظر آتے ہیں، یہ سمندر ہے۔ کرۂ ارض کے مجموعی رقبے کے 70.98% پر سمندر موجود ہے۔ انٹرنیشنل ہائیڈروگرافک آرگنائزیشن کے مطابق دنیا میں پہلے 4 اوشنز تھے۔ 2000 میں اس میں ایک نئے اوشن کا اضافہ کیا گیا، اسے ساؤتھرن اوشن کہتے ہیں۔ انٹرنیشنل ہائیڈروگرافک آرگنائزیشن کے مطابق دنیا میں سمندروں کی تعداد 66 مقرر کی گئی ہے، جن میں سی، گلف، بے، بائٹس، اسٹریٹ، چینلز اور پیسج شامل ہیں۔ جغرافیائی سہولیات کے پیش نظر ان کی کئی اور شاخیں کی گئی ہیں۔ کہیں سمندر کم گہرے ہیں اور کہیں بہت زیادہ گہرے۔ سمندروں کی اوسطاً گہرائی 3729 میٹر یعنی 12234 فٹ ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے سمندر پیسیفک اوشن یعنی بحر الکاہل میں فلپائنز کے قریب ایک مقام ہے، چیلنجر ڈیپ ماریانا ٹرینچ۔ یہ دنیا کا سب سے گہرا مقام ہے۔ اس کی گہرائی 10,924 میٹر یعنی 35,839 فٹ ہے۔ یہ گہرائی دنیا کے سب سے بلند پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی 6,811 فٹ زیادہ ہے۔ یہاں ماؤنٹ ایورسٹ بھی گم ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں سمندر مسخر کرنے، اس میں کشتیاں چلانے اور اس میں رزق تلاش کرنے کا تذکرہ کئی آیات میں آیا ہے۔
सूरह जासिया आयत 12 का तर्जुमा है, खुदा ही तो है जिसने बहर को तुम्हारे काबू में कर दिया ताकि उसके हुक्म से इसमें कश्तियां चलें और ताकि तुम उसके फजल माश तलाश करो और ताकि शुक्र करो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए हैं जो साइंस से अदराक रखने वाले अफराद को हैरान कर देने के लिए काफी हैं। एक ऐसा ही इंकशाफ दो समंदरों और एक समंदर और एक दरिया और दो दरियाओं के मिलाप के मकाम पर नया जोन बनना है। आइए पहले दो समंदरों के इत्तिसाल से मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं। सूरह रहमान आयात 20 और 21 का तर्जुमा है, उसी ने दो समंदर रवां किए जो आपस में मिलते हैं, दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज नहीं कर सकते। सूरह रहमान आयत 21 में लफ्ज बरज़ख्त इस्तेमाल किया गया है जिसके माने आड़, पर्दा, रुकावट और तक़सीम है। जदीद आलात से दो समंदरों के बाहम मिलने की जगह पर मौजूद पानी की खुसूसियात का फर्क मालूम होने के बाद उन आयात का मफहूम समझ में आया। इसके लिए हम अटलांटिक ओशन यानी बहरे ओकियानूस और मेडिटेरियन सी यानी बहरे रूम के मकाम इत्तिसाल पर नजर डालते हैं। बहरे रूम का पानी बहरे ओकियानूस के पानी से ज्यादा गर्म और ज्यादा नमकीन है। जब बहरे रूम का पानी जबराल्टर यानी जबल तारिक की ज़ेरे आब कोहान से गुजरकर बहरे ओकियानूस में दाखिल होता है तो तकरीबन 1000 मीटर की गहराई में भी अपने खास बरकरार रखता है। कुरान मजीद में जहां मीठे और खारे पानी के मिलाप का जिक्र हुआ है वहां बताया गया है कि दोनों पानियों के दरमियान एक ऐसा पर्दा या आड़ हाइल है जो दोनों को यकजान नहीं होने देता। सूरह फुरकान आयत 53 का तर्जुमा है, और वही तो है जिसने दो समंदरों को मिला दिया, एक का पानी शीरी है प्यास बुझाने वाला और दूसरे का खारी छाती जलाने वाला, और दोनों के दरमियान एक मजबूत ओट बना दी। इसकी एक मिसाल मिस्र में दुनिया के सबसे लंबे दरियाए नील का वो मकाम है जहां वो बहरे रूम में गिरता है। जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक जहां दरिया समंदर से मिलता है वहां मुख्तलिफ कसाफतें रखने वाला पिक्नोक्लाइन जोन तश्कील पाता है। इस जोन में दोनों पानियों की लहरें वाज़े तौर पर अलहदा होती हैं। इस जोन में पानी का जायका भी मीठे और खारी पानी से मुख्तलिफ होता है। यही अलहदा जोन उस जगह भी देखा जा सकता है जहां दो दरिया आपस में मिलते हैं। दरियाई नील का वो हिस्सा जो इथियोपिया की पहाड़ी ढलानों से गाद लेकर आता है वो अपने नीले पानियों की वजह से ब्लू नील कहलाता है। इसके बरक्स इस दरिया के दूसरे हिस्से व्हाइट नील का पानी निस्बतन शफाफ होता है। ये दोनों दरिया सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम के मुकाम पर आपस में मिलते हैं तो खासे फासले तक ये अलहदा नजर आते हैं। इंसान खासे तवील अरसे तक समंदर के मुतालिक महदूद मालूमात रखता था। जदीद टेक्नोलॉजी के सबब समंदरों को खंगालना मुमकिन हो सका। आज हम जानते हैं कि सूरज की 3 से 30% तक रोशनी सतह समंदरी से मुनक्किस होती है। सूरज की शुआएं समंदर में 200 मीटर गहराई तक ही पहुंच पाती हैं। इससे नीचे अंधेरे ही अंधेरे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इन अंधेरों का जिक्र बहुत पहले ही कर दिया था। या उनके अमाल की मिसाल ऐसी है जैसे दरियाए अमीक में अंधेरे जिस पर लहर चढ़ी चली आती हो और उसके ऊपर और लहर आ रही हो और उसके ऊपर बादल हो, गरज अंधेरे ही अंधेरे हों, एक पर एक छाया हुआ, जब अपना हाथ निकाले तो कुछ ना देख सके। जी नाजरीन, डॉक्यूमेंट्री आपने देखी और ये चंद दिलचस्प हक़ाइक़ थे। यकीनन इन हक़ाइक़ ने हमारे अज़हान के तारीख़ गोशे रोशन किए हैं। लेकिन गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं क्योंकि बहुत से सवालात ऐसे हैं जो हमारी सोचों को कायनात से मुतालिक और बिलखुसूस समंदर से मुतालिक उलझाए हुए हैं। जी डॉक्टर साहब, पहले आपकी जानिब आती हूँ। डॉक्टर आसिफ इनाम साहब, मुझे ये बताइए
کہ یہ وسیع سمندر کیسے وجود میں آئے اور سمندر کے نیچے اس کی تہوں میں کیا ہے؟ بیسیکلی جہاں تک اوشن کی تخلیق کا تعلق ہے تو ایسا کنکریٹ ایویڈنس ابھی تک سائنس میں نہیں ہے جو جس پہ سب متفق ہوں، لیکن ایک عام جو خیال جس پہ سارے لوگ یا سائنٹیفک کمیونٹی متفق ہے وہ یہ ہے کہ زمین جب تخلیق کی گئی تقریباً 4 سے 4.5 ارب سال پہلے، تو وہ ایک گیسز فارم میں تھی جو بہت زیادہ گرم تھے، اور جیسے جیسے وہ گیس ٹھنڈی ہوتی گئی تو وہ آبی بخارات کے عمل کی وجہ سے جو رین شروع ہوئی، اور ابھی تک جس کا بھی رین کا سلسلہ شروع ہے، جاری ہے، تو اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ جو ڈپریشنز تھے وہ پانی کے ساتھ بڑھنے شروع ہو گئے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ابھی بھی تغیرات ہیں، ابھی بھی اوشن کا جو پروسیس ہے وہ جاری ہے۔ لیکن جو سائنٹیفک ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً جب زمین کا ٹیمپریچر تقریباً 100 ڈگری سیلسیس سے کم ہوا تو اس وقت پھر ویپرز جو ہیں وہ پانی کی فارم میں کنورٹ ہوئے، اور آہستہ آہستہ بیسنس کو وہ فل کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، بہت خوب۔ مفتی صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی، یہ بتائیے گا کہ قرآن کریم سمندروں اور دریاؤں کی تخلیق سے متعلق ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ سمندر کو عربی زبان میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بحر کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں البحر کا لفظ 33 مرتبہ آیا ہے، اور اسی طرح البحار وہ بھی سمندر کو کہتے ہیں، یہ 1 مرتبہ آیا ہے۔ البحرین یہ 2 سمندر، 2 دریا، یہ لفظ 4 مرتبہ آیا ہے۔ بحران جیسا کہ وما یستوی البحران 1 مرتبہ، ان سب کو ملا کر کل 40 مرتبہ سمندروں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے۔ یہ 40 مرتبہ کا جو میں نے آپ کو بتایا باقاعدہ ورڈز کے ساتھ سمندر کا لفظ یوز کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے علاوہ پانی اور آسمان سے جو بادل اور پانی کا جو نزول ہوتا ہے، اور پھر وہ پانی کن کن شکلوں کو اختیار کرتا ہے، کہیں وہ زمین کے اندر کی رگوں میں محفوظ ہو رہا ہے، کولڈ سٹوریج ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی ہے، پانی زمین کی رگوں کے اندر ایک انٹرنیشنل پائپ لائن کی صورت کے اندر پوری دنیا میں موو ہو رہا ہے، اس کا تذکرہ جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو کس طریقے سے انسانوں کے فائدے کے لیے مسخر کیا۔ میں صرف 2 آیتیں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سمندروں کا ایک تفصیلی تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک ہے آیت سورہ نحل آیت نمبر 14، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 14 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا، تابع بنا دیا، تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت حاصل کر کے کھاؤ، اور تم اس سے یہ کام بھی کرتے ہو کہ اس سے زیورات اور موتیاں اور سیپیاں نکالتے ہو، جو زیب و زینت کا کام گویا ضرورت بھی پوری کرنے کا ذریعہ ہے، تفریح بھی پوری کرنے کا ذریعہ ہے، ضرورت کی چیزیں بھی حاصل کر رہے ہو، غذا، گوشت، کھانے کی چیزیں، اور پھر زیب و زینت کی چیزیں بھی حاصل کر رہے ہو، اور پھر آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو، بڑے بڑے جہازوں کو کہ وہ سمندر کے سینوں کو چیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور یہ سب اس لیے لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کے فضل کو یعنی رزق کو تلاش کرو، اور یہ اس لیے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 کے اندر فرمایا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، بے شک آسمان کے پیدا کرنے، زمین کے پیدا کرنے، دن اور رات کے تغیر و تبدل کے اندر، وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اور کشتیاں جو چلتی ہیں سمندروں کے اندر جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ، لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اتنا جامع ورڈ اللہ نے استعمال کیا، لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے رزق کا بھی، لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے ایکسپورٹ امپورٹ کا بھی، لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اس کے فضل کو تلاش کرنے کا بھی، لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے ان سب اللہ کی آیات کو دیکھ کر خود خالق کائنات تک پہنچنے کا بھی۔
سبحان اللہ، اتنا خوبصورت انتظام پروردگار نے رکھا ہے ہم سب کے لیے کہ اگر کھانے پینے کا انتظام ہے تو زیب و زینت کا بھی اگر ہمیں کہا گیا ہے تو اس کا بھی انتظام پروردگار نے کر دیا ہے۔ مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر انعام صاحب، دوبارہ آپ کی جانب آؤں گی کہ یہ جو اوشینز ہیں یہ کیا موسمی تغیرات ان پہ کچھ افیکٹ ڈالتے ہیں؟ اس سے آپ کے اس سوال کے جواب میں آنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے کی طرف لے جاتا ہوں، ماضی میں، جہاں یہ دنیا کی جو موجودہ شیپ ہے وہ جب وقوع پذیر ہوئی یا جو موجودہ شیپ میں آئی، بیسیکلی جیسے میں نے بتایا کہ تقریباً 4 ارب سال پہلے یہ زمین بنی، لیکن تقریباً 22 کروڑ سال پہلے زمین ایک سارے جو کانٹیننٹس ہیں وہ سب ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے، لیکن اچانک کوئی تبدیلی آئی اور یہ سارے جو لینڈ ماسز تھے انہوں نے اپنی اپنی موجودہ جگہوں پہ موو کرنا شروع کر دیا، اور جو میجر جو لینڈ ماس تھا اس کو ہم پینجیا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ پینجیا جی، تو وہ ابھی جیسے ہمارا انڈین لینڈ ماس ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تقریباً 60 ملین ایئرس پہلے ہمارے جو یوریشین لینڈ ماس ہے اس کے ساتھ وہ ٹکرایا، اور چونکہ لینڈ ماس اور لینڈ ماس جب ٹکراتے ہیں تو ماؤنٹینس ڈیولپ ہوتی ہیں، اور جیسے آپ نے موسمز کے حوالے سے بات کی، جب یہ ٹکراؤ پیدا وقوع پذیر ہوا تو اس کے نتیجے میں ہمالیہ ڈیولپ ہوا، اس ٹکراؤ کے نتیجے میں، کیونکہ لینڈ ماس جب ایک دوسرے کو ڈھکیلتے ہیں یا ایک دوسرے کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو پچھاڑ نہیں سکتے، لہٰذا جو ماؤنٹینس ہوتی ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ہمالیہ بھی ڈیولپ ہوا، لیکن تقریباً 60 ملین ایئرس 6 کروڑ سال پہلے۔ ہمالیہ کی کریشن سے کیا ہوا کہ اس پورے ریجن کے اندر ایک جو عام طور پہ ہم کہتے ہیں مانسون ویدر سسٹم، وہ ڈیولپ ہوا۔ اس مانسون ویدر سسٹم کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو ہیوج والیوم آف سیڈیمنٹ جو ہمالیہ کی کریشن میں لبریٹ ہوا یا پروڈیوس ہوا، جب مانسون کی بہت ہیوی رینز ہوئیں تو وہ ہیوج والیوم آف سیڈیمنٹ ہیوج والیوم آف واٹر سے ٹرانسفر ہوا فرام لینڈ ٹو سی، ٹھیک ہے نا، اور اس کے نتیجے میں مطلب ورلڈ کے 2 لارجسٹ سب میرین فینس کریٹ ہوئے۔ ایک جو لارجسٹ ہے وہ بنگال فین ہے وچ از آن دی ایسٹرن سائڈ آف انڈیا، اور ہمارے جو سائٹ پہ ہے وہ ہے انڈس فین وچ از سیکنڈ لارجسٹ سب میرین فین۔ اچھا، جہاں تک موسم کی تغیرات کا تعلق ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ جو واٹر باڈی ہے وہ بہت زیادہ ٹائم لیتی ہے اپنا ٹیمپریچر چینج کرنے میں، ٹھیک ہے نا، تو جیسے جیسے موسمی تغیرات ہو رہی ہیں اور جیسے جیسے لینڈ کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے تو ویسے ویسے سمندر جب لینڈ کے اوپر سے ہوا گرم ہو کے اوپر اٹھتی ہے تو سمندر سے ہوا اس کو ریپلیس کرتی ہے، اور اس کی ریپلیسمنٹ کی جیسے جیسے فریکوینسی بڑھ رہی ہے اسی طرح سے ہمارے سائیکلونز بڑھ رہے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے جو ویو ایکٹیویٹی ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سندھ اور ٹھٹا اور بدین کے علاقے میں سی واٹر انکروچ کر رہا ہے، مطلب یہ سب کلائمیٹک چینجز کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سارا۔ ٹھیک ہے، بہت خوب انہوں نے جواب دیا۔ اب مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ سمندر کس طرح اللہ کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے؟ بالکل صحیح کہا۔ بات یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر عقیدہ توحید کی اور اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں بیان کی گئیں، تو ان نشانیوں کے اندر خاص طور پر سمندر کا تذکرہ اللہ پاک نے کیا ہے، اور واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے سمندر کے جو فوائد بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، یہ جو فرمایا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، کہ تو دیکھتا ہے کشتیاں ہیں، بڑے بڑے جہاز ہیں، بحری جہاز۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جوہر اور سیال مادہ ہے، پانی جو ہے یہ ایک بہتا ہوا مادہ ہے اور رقیق ہے، باریک ہے، باریک ہونے کے باوجود لاکھوں بلکہ کہا جائے کہ کروڑوں ٹن وزنی بحری جہازوں کشتیوں کو یہ اپنی پشت پر صبر کروا کر کے سفر کروا رہا ہے، اور پھر اس کے اوپر لاکھوں ٹن وزن ہے،
اور لاکھوں ٹن وزن کی کشتیاں اور بحری جہاز اپنے اوپر لاکھوں ٹن وزن لے کر کے مشرق و مغرب کی طرف منتقل ہو رہے ہیں اور جا رہے ہیں. اور پھر یہ سب کا سب یہ جو موونگ ہو رہا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اس کا اتنا شاندار نظام. آپ دیکھیے دو چیزیں خاص طور پر حضرات مفسرین کرام نے بیان کی. پانی کو لیکوڈ بہتا ہوا سیال بنایا. اگر یہ بہتا ہوا سیال باریک اور رقیق نہ ہوتا نا تو پھر یہ سارا ایکسپورٹ امپورٹ بھی نہ ہو سکتا. اچھا یہ تو ہے لیکن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 کے اندر وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ ہواؤں کے چلانے کا خاص طور پر تذکرہ آیا. ہواؤں کے چلانے کا ڈاکٹر صاحب موجود ہیں یہ اس کی تائید کریں گے. اگر ہوائیں نہ ہوں لہریں نہ ہوں مد و جزر نہ ہو اور یہ ہواؤں کا اللہ کی طرف سے یہ قدرتی سسٹم اور انتظامات نہ ہوتا تو بھی ایکسپورٹ اور امپورٹ نہیں ہو سکتا تھا. تو پانی کی ضرورت تھی منتقل ہونے کے لیے, ان کو چلانے اور حرکت میں لانے کے لیے لہروں کی ضرورت تھی, تو خدا نے اس کا بھی انتظام کیا اور قرآن میں اس کا بھی تذکرہ کئی جگہ پر کیا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ دونوں شخصیات کی کہ جو اتنے سارے سوالات آج ہمارے پاس تھے اور تیار کیے تھے ہم نے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ تمام سوالات چونکہ ہماری سوچوں کو الجھائے ہوئے تھے تو ان کے جوابات آپ دونوں سے لیے جائیں. اور خوشی سے بہت خوشی سے میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ آپ دونوں نے بہت اچھے جوابات دیے اور ہماری تشفی فرمائی. بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کا. جی ناظرین کرام, اسی کے ساتھ ندا نسیم کو پروگرام کائنات کے آج کے ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب پہ اپنی رحمتوں کو تمام کرے, ہمیں ہماری اس سعی کو, ہماری اس کاوش کو, جتنے بھی لوگ اس کار خیر میں شامل ہیں شریک ہیں ان سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبولیت کا درجہ دے, ہمارے چینل پہ اپنا کرم فرمائے اور ہم سب کی دین و دنیا جو ہے وہ سنوار دے, سرخرو ہم سب کو دین و دنیا میں کرے. اجازت دیجیے, فی امان اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.